اب بتاؤ، اگر بندہ گناہ کے راستے پر جا کر کے اگر واپس اللہ کے در پر پلٹ آتا ہے، فکر مند ہے اپنے گناہ پر، غمگین ہے اپنے گناہ پر، تو ماں کا یہ حال ہے کہ اسے اپنے گود میں لے کر کے، اپنی آغوش میں لے کر کے چومتی ہے، چاٹتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہیں کہہ رہی تھی کہ میری مخالفت مت کر، میں جو کہہ رہی ہوں میری بات مانا کر۔ بتاؤ، اس ماں سے سینکڑوں گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے۔ بندہ جب گناہ سے اس کی طرف پلٹتا ہے تو بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا؟ جب توبہ اسے اتنی زیادہ پسند ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آج کا عنوان، جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس عنوان کا نام ہے اسلام میں توبہ و استغفار کا تصور۔ تو پہلے دونوں کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، توبہ کسے کہتے ہیں اور استغفار کسے کہتے ہیں۔ توبہ کی تعریف ہے الرجوع عن المعصیۃ الی الطاعۃ۔ توبہ گناہ سے پلٹ کر اللہ کی تابعداری کی طرف آ جانا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اپنی زبان میں آپ سمجھ لیں، یو ٹرن لے لینا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ توبہ کسے کہتے ہیں، بولے یو ٹرن لینے کا نام توبہ۔ آدمی گناہوں کے راستے پر چلتا چلا جا رہا تھا اور پھر وہیں سے اس نے یو ٹرن لیا، اسے سیدھا جا رہا تھا اور وہیں سے اس نے یو ٹرن لیا، تو معصیت کی طرف جا رہا تھا، معصیت کے راستے پر چل رہا تھا اور وہیں سے یو ٹرن لے کر کے وہ سیدھے طاعت کے راستے پر آ گیا۔ تو الرجوع عن المعصیۃ الی الطاعۃ، گناہ کے راستے سے پلٹ کر، یو ٹرن لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت کی طرف آ جانا، اسے کہتے ہیں توبہ۔ اس لیے کہ تاب یتوب کا مطلب ہوتا ہے رجع، پلٹا۔ تابہ مانے پلٹا، جا رہا تھا پلٹ گیا، need to come back، واپس آ گیا۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ گناہ ہو گیا، طلب المغفرۃ بالدعاء، دعا کے ذریعے اللہ سے اس گناہ کی معافی طلب کرنا۔ میرے رب گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر، اسے استغفار کہتے ہیں۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلب المغفرۃ بالدعاء، دعا کے ذریعے اللہ سے معافی چاہنا۔ میرے رب گناہ ہو گیا، اب تو مجھے معاف کر دے۔ تو دونوں کا مطلب سمجھ میں آیا؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ الرجوع عن المعصیۃ الی الطاعۃ، گناہ کے راستے سے پلٹ کر اللہ کی اطاعت کی طرف آ جانا، پلٹ جانا، توبہ۔ اور استغفار طلب المغفرۃ بالدعاء، دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی چاہنا۔ تو دونوں کی تعریف سمجھ میں آئی، ڈیفینیشن معلوم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے، توبہ کو کتنا محبوب رکھتا ہے، آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل
یبسط یدہ باللیل ثم لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار حتی تطلع الشمس من مغربها رواہ مسلم فی کتاب التوبہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب التوبہ میں لائے ہیں، راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ اللہ، جب یہودیوں نے یہ کہا، مشرکین نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند ہیں، تو جواباً یہ فرمایا گیا بل یدہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمارے دو ہاتھ ہیں، ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ایک مفسر لکھتا ہے من سأل ومد یدہ للہ لم یرجع مفلسا، جس نے اپنے ہاتھوں کو کھول رکھا ہو، جس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں، اگر کوئی آدمی اس کی طرف اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے تو مفلس ہو کر تو نہیں لوٹتا، غنی ہو کر ہی لوٹتا ہے۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے تو مانگو نا اس کے سامنے ہاتھ، اب جب ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو۔ مفلس ہو کر کے کوئی لوٹے گا؟ مفسر کا تفسیرہ بالکل صحیح ہے، بہت شاندار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کیوں؟ لیتوب مسیء النہار، تاکہ رات کے اندر جو ہاتھ پھیلا رہا ہے اس لیے کہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ لیتوب مسیء النہار، رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور وہ دن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا اس سے توبہ کر لے۔ اور یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک کہ سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکل آئے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رحم و کرم بندوں کے اوپر ہے، اور توبہ کی قبولیت کا یہ انداز باقی رہ گیا۔ اس کو توبہ کتنی پسند ہے۔ آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے۔ حدیث اس طرح، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من احدکم اذا استيقظ على بعیرہ اظلہ بارض فلاۃ، رواہ مسلم فی کتاب التوبہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر اس حدیث کو کتاب التوبہ کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے، اتنا خوش ہوتا ہے وہ، پتہ ہی چلا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کسی چیز پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز پر غضبناک بھی ہوتا ہے، غصہ بھی اس کو آتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ اپنے بندے سے۔ یوں تو آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، بہت ساری نیکیاں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، مگر سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ للہ اشد فرحا، اشد فرح کب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ اشد، جیسے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون؟ مومن۔ کتنی زیادہ؟ اشد حبا للہ،
سب سے زیادہ محبت، وہی اشد کا لفظ یہاں بھی آیا، للہ اشد فرحن، سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے پر کب خوش ہوتا ہے؟ گناہ کر لیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، گناہ کر لیا، ناراض ہو گیا ہے، اب اگر بندہ توبہ کرتا ہے اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ کسی چیز پر خوش نہیں ہوتا۔ اشد فرحن، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے بتوبت عبدہ من احدکم، جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی حالت میں ہوتی ہے۔ اور کتنا خوش ہوتا ہے؟ ایک تو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے وہ بتایا گیا کہ ایک آدمی ہے، فلات کے اندر جا رہا ہے، فلات کہتے ہیں جنگل کو، صحرا کو، اس کی اونٹنی کے اوپر پانی لدا ہوا ہے اور صحرا بہت طویل ہے، اس کو پار کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، اس صحرا کو اسے پار کرنا، قطع کرنا، اس کی اونٹنی کے اوپر پانی ہے، مشکیزہ ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اس کی اونٹنی کے اوپر اس کا توشہ ہے، ایک درخت کے نیچے تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اسے تھوڑی اونگ آ جاتی ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی غائب ہے، اضلہ، اونٹ گم ہو گیا اس کا، اب وہ حیران و پریشان ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، اونٹ ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، زاروں قطار رونے لگتا ہے، کہتا ہے اب تو میری موت لازم ہے، اس لیے کہ نہ میرے پاس پانی ہے نہ میرے پاس کھانا ہے، اور اتنا طویل صحرا مجھے عبور کرنا ہے، اتنا طویل صحرا مجھے قطع کرنا ہے، اور یہاں پانی بھی نہیں ہے اور کھانا بھی نہیں ہے، میری موت لازمی ہے۔ دوڑ دوڑ کر کے مایوس ہو جاتا ہے اور اسی پیڑ کے نیچے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، روتے روتے پھر اسے اونگ آ جاتی ہے، اور اس بار جب اس کی نیند کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے توشے کے ساتھ، اس کے پانی کے ساتھ سامنے کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور مارے خوشی کے بولتا ہے اللہم انا ربک، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ، مارے خوشی کے اخطا، غلط بول جاتا ہے، کیا بولتا ہے؟ اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک میں تیرا رب ہوں، سو الٹا بول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ہڑبڑاہٹ اور اس کا یہ انداز اس مثال میں اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جتنا یہ شخص اپنی اونٹنی کے ملنے پر خوش ہوا ہے جبکہ اس کی موت لازمی تھی، میں اس سے زیادہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہوں جو گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ کر لیتا ہے۔ بتاؤ، وہ آدمی جس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، زندگی میری ختم ہونے والی ہے، اور سامنے اس کی زندگی آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا؟ مارے خوشی کے وہ الٹا بول جاتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، اللہ سے بولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بندہ جس طرح اپنی اس اونٹنی، اپنے اس اونٹ کے ملنے پر خوش ہوا ہے، میں گناہ کرنے کے بعد بندہ جب مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہوں بندے کے اوپر۔ تو ایک تو ہے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے وہ بتایا گیا، اتنا خوش ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ، تو گناہ ہو گئے تو اب توبہ کر لیجیے، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے آپ کو معلوم ہو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے مدارج السالکین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بعض عارفین نے ایک گلی میں دیکھا
کہ ایک عورت اپنے بچے کو خوب مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، بچہ ہے کہ چلا رہا ہے، اور ماں اسے مارتی جا رہی ہے، اور مارنے کے بعد اس کو گھر سے نکال دیا اور دروازہ اس کے منہ کے اوپر بند کر لیا۔ اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ دروازہ بند ہے، تھوڑی دور جاتا ہے، غیر بعید تھوڑی دور جاتا ہے، متفکرن حزینن، بڑا فکر مند ہے اور بہت زیادہ غمزدہ ہے، بہت زیادہ غمگین ہے۔ تھوڑی دور جا کر کے پھر پلٹتا ہے، چاروں طرف دیکھتا ہے، اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے کہ کیا بات ہے۔ تھوڑی دور جا کر کے وہ پلٹتا ہے، اور جب گھر پہ پہنچتا ہے وہیں آتا ہے، گھر پر ہی آتا ہے، دیکھتا ہے تو دروازہ اب بھی بند ہے۔ روتے ہوئے اپنے گال کو چوکھٹ کے اوپر رکھ کر کے سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں جب دروازہ کھولتی ہے تو بچے کی جو حالت ہے وہ دیکھتی ہے کہ دھول سے ہٹا ہوا ہے اور چوکھٹ کے اوپر گال رکھ کر کے سو رہا ہے۔ بے قرار ہو کر کے اس کے اوپر گر پڑتی ہے اور اسے گود میں لے کر کے اسے چومنے لگتی ہے، کہتی ہے میرے بچے، میں برابر کہہ رہی تھی نا تو مجھے مت ستایا کر، تو غصہ مجھے مت دلایا کر، اور دیکھ تو پلٹ کر کے آیا نا میرے پاس، میرے علاوہ تیرا ہے کون؟ میں ہی تو تیری سب کچھ ہوں۔ اب بتاؤ، اگر بندہ گناہ کے راستے پر جا کر کے اگر واپس اللہ کے در پر پلٹ آتا ہے، فکر مند ہے اپنے گناہ پر، غمگین ہے اپنے گناہ پر، تو ماں کا یہ حال ہے کہ اسے اپنے گود میں لے کر کے، اپنی آغوش میں لے کر کے چومتی ہے، چاٹتی ہے، اور کہتی ہے کہ میں نہیں کہہ رہی تھی کہ میری مخالفت مت کر، میں جو کہہ رہی ہوں میری بات مانا کر۔ بتاؤ، اس ماں سے سینکڑوں گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے۔ بندہ جب گناہ سے اس کی طرف پلٹتا ہے تو بتائیے اللہ تبارک و تعالی اسے معاف نہیں کرے گا؟ جب توبہ اسے اتنی زیادہ پسند ہے تو گناہ ہو جانا یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ آپ نے گناہ کے بعد توبہ کی ہے یا نہیں۔ لہذا گناہ کتنے بھی ہو گئے ہوں، گناہوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو گئی ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، بہت گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ گناہ کو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون؟ کیا شان ہے بات کرنے کی۔ اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ گناہوں کو کون بخشنے والا؟ میں ہی تو بخشنے والا ہوں۔ لہذا جب وہ گناہوں کو بخشنے کے لیے موجود ہے تو اس کے سامنے استغفار کے لیے اور طلب مغفرت کے لیے دعا میں ہاتھ کیوں نہ اٹھایا جائے، اس کے سامنے دست دعا کیوں نہ پھیلایا جائے، دست سوال کیوں نہ دراز کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ بندہ گناہ کے راستے پر جاتے جاتے کیسے میری طرف پلٹ کر آیا ہے، بہت خوش ہوتا، بہت خوش ہوتا۔ تو اہم یہ نہیں ہے کہ تم نے گناہ کر لیے، اہم یہ ہے کہ تم نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی ہے یا نہیں کی۔ اصل توبہ ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، بخشش کا پورا امکان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اصل میں مغفرت کا یہ جو دروازہ اللہ نے کھولا ہے اس کی ایک وجہ، میں غرغرہ آنے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں، جب تک فرشتے جو ابھی دکھائی نہیں دے رہے تجھے دکھائی دینے لگیں اس سے پہلے تک میں نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ دو تیسرے، جب تک سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نہ نکل آئے تب تک میں نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جانتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے توبہ کے دروازہ کھولنے کی اتنے عرصے تک؟ جی اس کی وجہ ہے، چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔
اس حدیث میں اس کی وجہ بتائی گئی. حدیث اس طرح وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ابلیس اے ربی لا ازال اغوی بنی آدم ما دامت ارواحهم فی اجسادهم قال فقال رب عز وجل لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی رواه احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لایا. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ نے اسے راندے درگاہ کیا تو اس نے کہا تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، آدم کی وجہ سے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو چھوڑنے والا نہیں. ارے بھائی پنگا تیرا، جھگڑا تیرا تو آدم سے ہے نا، باپ سے. تو پوری نسل کے اوپر نگاہ رکھ رہا ہے، پوری نسل کے پیچھے پڑ گیا ہے. اتنا بڑا شیطان ہے، اتنا بڑا بدماش ہے. کہنے لگا تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا ہے. لا ازال اغوی بنی آدم، میں آدم کی اولاد کو برابر گمراہ کرتا رہوں گا، نیکی کے راستے سے ہٹاتا رہوں گا. کب تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں، جب تک یہ مر نہیں جاتے، مرنے تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. یہ چیلنج کیا تھا اس نے اللہ کے سامنے. کتنا بڑا شوق چشم ہے، دلیری دیکھو، جرات دیکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلم دیکھو. اصل میں شیطان کو اتنی کھلی چھوٹ اس وجہ سے اللہ نے دی ہے کیونکہ اللہ حلیم ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ مامون الرشید اعظم کے زمانے میں ہے، یہ ہارون رشید کا بیٹا ہے اور بہت باجبروت بادشاہ گزرا ہے، بہت پاورفل بادشاہ گزرا ہے. پوری دنیا میں اس کی دھاک تھی. وہ جب قیصر قسطنطنیہ کو خط لکھتا تھا، جانتے کیا لکھتا تھا؟ او ڈاگ آف روما یا کلب الروم، اے روم کے کتے ذرا سیدھے رہ ورنہ بھیجتا ہوں فوج. سب پوری دنیا کانپتی تھی اس طرح. قیصر قسطنطنیہ کی یورپ کے بادشاہ کو ایسا خط لکھنا، او ڈاگ آف روما، ایسا خطاب کرتا تھا، اے روم کے کتے. کہاں تھے ہم، کہاں آ گئے ہیں. یہ وہی بادشاہ ہے، یہ ہارون رشید کا بیٹا ہے، مامون الرشید اعظم. علماء سو نے، برے علماء نے، علماء دو طریقے کے ہوتے ہیں، علماء حق اور علماء سو. پیسہ کمانے والے علماء اور ایک سچ مچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے والے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کا دین لوگوں تک پہنچانے والے علماء، علماء حق. یہ دو طریقے کے علماء ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ دنیا میں موجود رہے. اب ایک بشر مریسی کر کے اس نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ قرآن مخلوق ہے. حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، آپ نے کہا قرآن غیر مخلوق ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام غیر مخلوق ہوتا ہے. اس پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ایسے کوڑے مارے گئے. تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ بعض کوڑے ایسے مارے گئے کہ اگر وہ ہاتھی کو مار دیے جاتے تو ہاتھی چنگاڑ ہوتا. بتائیے، ایک مسئلے کے اوپر بادشاہ وقت نے اتنی بڑی سزا دی امام صاحب کو، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو. ایک دفعہ تو توس میں تھا وہ، اور کہا کہ ان کو بیڑیوں میں اور ہتکڑیوں میں بغداد سے توس تک لایا جائے. ویسے کمزور تھے، جیل سے نکلے ہوئے تھے، پریشان تھے، زخموں سے چور تھے، اور ویسے ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں ڈال کر کے ان کو توس کی طرف اونٹ پر بٹھا کر کے لے جایا جا رہا تھا. وہیں دعا کی، پریشان ہو گئے، بد دعا کر دی انہوں نے. یا سیدی، ہے میرے آقا. گویا کہ اللہ کی ایک صفت سید بھی ہے، اللہ کی صفت ہے سید. جی عقیدے کا مسئلہ ہے. یا سیدی، اے میرے آقا،
غرک غر حلمک هذا الفاجر حتی یتجرأ علی اولیائک، میرے رب میرے آقا تیرے حلم نے، تیری بردباری نے اس فاجر کو غرور میں ڈال دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ وہ تیرے اولیاء کے اوپر، تیرے دوستوں کے اوپر ایسی جرات کر رہا ہے۔ اللہ، رو پڑے وہ دعا کی۔ اور یاد رکھو کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ اگر اس نے رب کے سامنے اپنی فریاد رکھ دی اور رو پڑا، پھر گیا وہ آدمی کام سے، گیا وہ آدمی کام سے۔ کہا کہ میرے رب میرے آقا تیرے حلم نے اس فاجر کو اس جرات پر آمادہ کیا ہے، اس لیے کہ تو بردبار ہے، بندہ گناہ کرتا ہے جلدی پکڑتا نہیں، تو یہ اس غرور میں آ گیا، اس دھوکے میں آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ مر چکا ہے مامور الرشید اعظم، مر چکا ہے۔ اللہ، تو دعاؤں سے بچو، کسی کی بد دعا سے بچو۔ تو جب تک ان کے بدنوں میں روح رہے گی تب تک میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا مجھے چیلنج کر رہا ہے تو لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، جب تک یہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے تب تک میں ان کو بخشتا رہوں گا، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ان کا کیوں نہ ہو۔ تو نے چیلنج کیا ہے مجھے کہ جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی تب تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، میں تجھ سے بولتا ہوں کہ جب تک میرے بندے اپنے گناہوں پر مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں برابر ان کو بخشتا رہوں گا جب تک یہ زندہ رہیں گے۔ ہمارے ہاں گناہ کا عجیب و غریب تصور ہے۔ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الزہد کے اندر لائے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم کی تمام اولادیں، آدم کا ہر بیٹا بیٹی یہ خطا کار ہیں، اور صرف خطا کار نہیں، خطاؤن، بہت سارے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں، مبالغہ ہے، خطاؤن بہت سارے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں۔ وہ خیر الخطائین، اور تمام گنہگاروں میں سب سے بہترین۔ عجیب و غریب بات ہے کہ گنہگار بھی بہت اچھا ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں تصور ہے۔ خیر الخطائین، تمام گنہگاروں میں سب سے زیادہ بہتر، یعنی گنہگار بھی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ، یہ توبہ کا تصور ہے اسلام میں۔ تو سب سے بہترین، سب سے اچھا گنہگار ہوا، اچھا اور گنہگار عجیب بات ہے، یہ تو متضادین ہیں، اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ گنہگار بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ میں نے وہی بتایا نہیں، اصل یہ نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کر لیا، اصل یہ ہے کہ آپ نے اپنی خطا سے، اپنے گناہ سے توبہ نہیں کی ہے۔ تو خیر الخطائین، سب سے بہتر خطا کار کون ہے؟ التوابون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں توبہ کا تصور ہے۔ اللہ، استغفار کا تصور آپ نے دیکھا حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے، انس بن مالک کی روایت سے آپ کو پتہ چلا کہ توبہ کا کیا تصور ہے، اور اللہ نے توبہ کا دروازہ کہاں تک کھلا رکھا ہے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی کتاب الزہد کے اندر لائے ابن ماجہ میں، اور البانی نے ان دونوں حدیثوں کو جو میں نے ابھی پڑھی درجہ حسن تک پہنچایا ہے، یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اسے غرغرہ نہ آ جائے، غرغرہ نہ آ جائے۔ غرغرہ سے پہلے تک، غرغرہ آنے لگا اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، غرغرہ آنے سے پہلے تک اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، مرنے سے پہلے تک، اس لیے کہ غرغرہ کے بعد اب تو موت ہی ہے، تو غرغرہ آنے سے پہلے تک اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ غرغرہ کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لو، غرغرہ کس کو کہتے ہیں؟ آدمی مرنے والا ہے، مر رہا ہے، ابھی سانس چل رہی ہے،
تو لوگ پاس میں بیٹھ کر کے اس کے منہ میں پتلی چیزیں ڈالتے رہتے ہیں، جیسے پانی ہے، شربت ہے، کچھ اور چیز ہے، وہ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو غرغرہ کسے کہتے ہیں؟ مرنے والے آدمی کے منہ میں پتلی چیز ڈالی جائے اور وہ اپنی زبان سے اس پتلی چیز کو اپنے منہ میں ایرے پھیرے مگر اسے حلقوم کے نیچے نہ اتار سکے، دیٹ از کالڈ غرغرہ۔ اس کو غرغرہ بولتے ہیں۔ یعنی جتنا کھانا تھا کھا لیا، جتنا پینا تھا پی لیا، اب ایک قطرہ بھی تیرے حلق سے نیچے اترنے والا نہیں ہے اور ایک دانہ بھی اب تیرے حلق سے نیچے اترنے والا نہیں ہے، تو اسے غرغرہ کہتے ہیں۔ غرغرہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی پتلی چیز منہ میں ڈالی جائے اور آدمی اپنی زبان سے اس پتلی چیز کو اپنے منہ میں ایرے پھیرے مگر ایرنے پھیرنے کے بعد اپنے حلق کے نیچے پانی کو اور اس پتلی چیز کو نہ اتار سکے، تو سمجھو وہ غرغرہ ہے۔ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب اس آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک یہ، اور دوسرے جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند۔ اور تیسرے لما راؤ باسنا، سامنے عذاب کو دیکھ لیا، عذاب کو اگر سامنے دیکھ لیا، ملک الموت کو سامنے دیکھ لیا، تو توبہ کا دروازہ بند۔ تو 3 ٹائم پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ غرغرہ آ جائے توبہ کا دروازہ بند، سامنے فرشتے کو دیکھ لے، عذاب دیکھ لے، توبہ کا دروازہ بند۔ اور تیسرے سورج مشرق سے نکل کر مغرب سے نکل آئے، توبہ کا دروازہ بند۔ اچھا آدمی توبہ کر لے تو کیسا ہو جاتا ہے؟ آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان ابی عبیدۃ ان عبد اللہ ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ جہاں دعاؤں کا بیان ہے، اس حدیث کو وہیں لائے، ابواب الدعوات میں لائے، ابواب دعوات کے اندر اس روایت کو لائے، اور راوی حضرت ابو عبیدہ ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر اپنی خطاؤں سے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو سمجھو اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا آدمی اس آدمی کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، پورے گناہ ختم ہو گئے توبہ کی وجہ سے۔ یہ توبہ کا تصور اسلام کے اندر ہے۔ توبہ کیسی کرنی چاہیے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ آدمی کو توبۃ النصوح کرنی چاہیے، تب توبہ قبول ہوتی ہے۔ توبۃ النصوح، آئیے توبۃ النصوح کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں، پوری روایت پڑھ دیتا ہوں جیسا کہ میری عادت ہے۔ وان عبداللہ ابن مسعود وان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قال ان یتوبا ثم لا یعودوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود توبۃ النصوح کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں التوبۃ النصوح ان یتوب ثم لا یعود۔ کہ توبۃ النصوح وہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کر لے پھر لوٹے نہ، وہ گناہ پھر دوبارہ نہ کرے، ریپیٹ نہ کرے گناہ کو، تو سمجھو یہ توبۃ النصوح ہے کہ میرے رب میں نے یہ گناہ کر لیا تھا اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ توبۃ النصوح ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس تفسیر کے اندر موجود ہے۔ توبہ کی کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں۔ الندم علی فعلھا، اپنے اس گناہ کے اوپر نادم ہو، میرے رب مجھ سے جو گناہ ہو گیا میں اس گناہ پر نادم ہوں، بہت پشیمان ہوں، میں پچھتا رہا ہوں، میرے رب ہو گیا گناہ، تو نادم ہو اپنے اس فعل کے اوپر۔ اور الاقلاع عن المعصیہ، یہ دوسری شرط ہے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ ایک تو اپنے گناہوں کے اوپر پشیماں ہو، نادم ہو، اور دوسرے اس گناہ کو چھوڑ دے، اور تیسرے العزم الا یعود الی معصیۃ ابدا، مستقبل میں نہیں کروں گا، تو ماضی اس پر پچھتاوا، حال میں گناہ کو چھوڑ دے، اور مستقبل میں عزم یہ کرے کہ آگے گناہ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب توبہ کا تعلق 3 زمانوں سے ہے۔ اچھا توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟ توبہ جو ہوتا ہے وہ آپ کسی کے لیے نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے گناہوں کی توبہ خود کرنی ہے، یہ فرق ہے۔ لیکن استغفار آپ دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، یہ فرق ہے توبہ اور استغفار میں، یہ بہت دقیق فرق ہے۔ توبہ آپ دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے، توبہ آدمی کو خود کرنی ہے، گنہگار جو ہے اسے خود کرنا ہے، اور استغفار دوسروں کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ جو مر گیا وہ توبہ نہیں کر سکتا یہ، لیکن استغفار زندہ کے لیے بھی ہے، مردہ کے لیے بھی ہے۔ کوئی زندہ آدمی اللہ اسے معاف کر دے، اور جو مر گیا اے اللہ جو ہم سے پہلے تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کو بخش دے۔ اس کا مطلب ہے زندہ اور مردہ دونوں کے لیے استغفار، اور توبہ صرف زندہ لوگوں کے لیے، جو زندہ ہے وہی توبہ کرے۔
مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، تو غرغرے تک ہے نا وہ۔ یہ فرق ہے توبہ اور استغفار میں، سمجھ میں آیا؟ اور توبہ کا تعلق 3 زمانوں سے ہے، الندم، جس کا تعلق ہے ندامت کا، ماضی سے، اور چھوڑ دے حال پریزنٹ سے، اور آگے نہیں کروں گا فیوچر سے، اور استغفار جب بھی گناہ ہو فوراً اٹھا دے ہاتھ، اس کے لیے کوئی زمانہ ومانہ نہیں ہے، یہ سمجھو مستقبل کے لیے خاص ہے۔ گناہ ہوا متا وقات، جب بھی خطا ہوئی اللہ کے سامنے آدمی ہاتھ اٹھا دے، میرے رب گناہ ہو گیا ہے، بس۔ یہ توبہ اور استغفار میں فرق ہے، اسی وجہ سے اکثر توبہ اور استغفار دونوں ساتھ آتے ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ ایک نے بہت اچھی مثال دی ہے، کہا کہ جانتے ہو توبہ اور استغفار کو سمجھنا، اس پر غور کر لینا۔ مثال میں ڈاکٹر جب سوئی لگاتا ہے نا تو پہلے وہ روئی کے اندر اسپرٹ لیتا ہے، اور اس کے بعد جہاں اسے سوئی گھسانی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ اسپرٹ ایسے لگا دیتا ہے، اسپرٹ لگا دیا، اس کے بعد اب سوئی گھسیڑ رہا ہے۔ تو یہ سوئی گھسیڑنا یہ توبہ ہے، اور یہ اسپرٹ لگانا استغفار ہے۔ یہ عجیب و غریب مثال ہے، میں نے عربی میں پڑھا، اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا، بہت شاندار تعبیر ہے استغفار و توبہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اچھا ایک روایت اور دیکھ لیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، وہ ابن مسعود وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الندم توبۃ، رواه احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ندامت توبہ ہے۔ آدمی پچھتانے لگے اپنے گناہوں کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہ رہا ہے، تبھی تو پچھتا رہا ہے۔ تو گویا کہ پچھتانا اور نادم ہونا یہ توبہ ہے۔ تو یہ توبہ اور استغفار کے اوپر ایک سرسری سی بحث تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ اور استغفار دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔